السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس سے؟ حضرات و سامعین اکرام، دین اسلام آسانیوں کا نام ہے۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں تمام میں تقریباً چھٹیاں ہیں، سکول بند ہیں، یونیورسٹیز اور کالج تمام بند ہیں، ہر جگہ سے چھٹی ہے، ہر جگہ سے ریلیف ہے؟ اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں کیا وجہ ہے؟ کیا دین اسلام میں بھی کوئی ریلیف ہے؟ کیا دین اسلام بھی ہمیں نرمی کرتا ہے؟ کیا ہمیں مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھنی پڑے گی؟ کیا مسجد میں نماز پڑھے بغیر چارہ نہیں چل سکتا؟ کیا ہمیں رضائی اور گھر چھوڑنا ہی پڑے گا؟ اس دھند میں ہمیں نکلنا ہی پڑے گا؟ اس سردی میں ہمیں اپنی گرمائش چھوڑنی ہی ہوگی؟ تو میرے بھائی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام بھی ہمیں ریلیف دیتا ہے، اور حقیقتاً دین اسلام ایسا دین ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اگر آپ کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، ان میں میل جمع ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے یہ بیماریوں کا سبب ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ناخن کاٹیں۔ اگر آپ کے بال بڑھ جاتے ہیں تو ان کی اگر حجامت نہیں کروائیں گے تو بیماریاں پڑ جاتی ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے آپ اپنی مونچھیں کٹوائیں، داڑھی کو سنواریں، اپنے بالوں کو بنائیں، اپنے زیر ناف بال کاٹیں۔ تو پتہ چلتا ہے دین اسلام ایک فطرتی نظام ہے۔ دین اسلام ہمیں ریلیف دیتا ہے۔ اور کیا وجہ ہے یہ سردی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی گرمی کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی تغیرات آتے ہیں موسم میں، کبھی نرم موسم آتا ہے، کبھی گرم آتا ہے، کبھی سرد آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ ایک دن جہنم نے رب سے کہا، اللہ، میرا بعض حصہ میرے بعض کو کھانے لگا ہے، جہنم کو جلانے لگی ہے، اللہم اعوذ بک من النار، اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، جہنم نے رب سے کہا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی نرمی کی۔ اللہ نے فرمایا تجھے میں 2 سانسوں کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ جہنم ایسے ہے جیسے کوئی برتن الٹا پڑا ہو، سانس زمینوں کے نیچے ہے، جب یہ سانس اندر کو کھینچتی ہے تو دنیا کے لوگ سردی محسوس کرتے ہیں، جب یہ سانس اپنا باہر کو نکالتی ہے تو یہ لوگ دنیا میں گرمی محسوس کرتی ہے۔ اللہ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی ہے۔ حضرات، اس سردی میں بھی، اس ٹھٹھرتے موسم میں بھی دین اسلام نے ایک مسلمان کے لیے کیا ریلیف دی ہے؟ پوچھتے ہیں حضرت نعیم بن نہام۔ حضرت نعیم نہام، کون نعیم نہام؟ جن کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور نہام اس لیے کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں آپ کی آواز سنی ہے، اس دن سے نہامہ سنا ہے، آپ کا بولنا سنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے ان کا نام نہام پڑ گیا، جنت میں آوازیں لگانے والا۔ حضرات، نعیم النہام وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے تب اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 9 یا 10 تھی، لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، کسی سے ظاہر نہیں کیا، کسی کو بتلایا نہیں۔ نعیم النہام یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور بیوگان کی اصلاح کرنے والے اور ان کا خیال رکھنے والے، ان کی پرورش کرنے والے ایک نیک دل انسان تھے۔ نعیم النہام نے سن 6 ہجری میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور 40 آدمی اپنے قبیلے کے ساتھ لے کر آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعیم النہام کا ماتھا چوما۔ وہ نعیم النہام جن کی مسند امام احمد میں 1758 احادیث موجود ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ میں روایت موجود ہے۔ نعیم النہام بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے سردی کے موسم میں اذان دی،
حالت ایسی تھی کہ میں اپنے اوپر لحاف اوڑے ہوئے لیٹا ہوا تھا، میں اپنی چادر میں تھا، رضائی میں تھا، تو میں نے کہا یا لیتنی، کاش کاش اگر مؤذن یہ کہہ دے من قعد فلا حرج، کہ جو جہاں موجود ہے اپنی جگہ میں نماز ادا کر لے، تو کیا ہی بات ہے، اس سردی میں میرا چادر سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا۔ اتنا میں نے اپنے دل میں کہا، ادھر سے مؤذن نے اذان آواز لگائی، اذان سنائی، من قعد فلا حرج، جو جہاں اپنی جگہ پر موجود ہے، بیٹھا ہے، وہاں پہ نماز ادا کر لے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ریلیف دے رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ گزشتہ میری ویڈیوز میں سن چکے ہیں، یہ کون تھے؟ عبداللہ بن عمر، عمر بن خطاب کے بیٹے اور صحابہ علماء صحابہ میں سے ایک۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود حکم فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اذان کے لیے مؤذن کو جگایا اور اٹھایا، اور آپ نے فرمایا کہ مؤذن اذان دو، اور اذان میں یہ الفاظ استعمال کرنا من قعد فلا حرج، کہ جو جہاں موجود ہے اپنی جگہ پہ نماز پڑھ لے، سردی بہت ہے، سردی کی شدت ہے۔ یہ مسند امام احمد کے بعد دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1401 نمبر موجود ہے۔ حضرات، تو پتہ چلتا ہے اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ریلیف دی ہے، ہمیں آسانی کی ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے ساتھ آسانیاں کیجئے، نرمیاں کیجئے، مشکلیں نہ کیجئے، لوگوں کے ساتھ خوشخبری والے معاملات کے ساتھ پیش آئیں، خوشخبریاں سنائیں، لوگوں کو اپنے آپ سے متنفر نہ کیجئے۔ اللہ ہمیں دین سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ دین اسلام کی نفرت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔